والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلایا اور نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ جن کو پسند کرتا ہے انہی کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ جس بندے کو، جس شخص کو آپ مسجد کے اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھو، فاشہدوا لہ بالایمان، اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ بے ایمان مسجدوں کے اندر نہیں آتے، ایمان والے ہی آتے ہیں۔ ان کی گواہی دے دو کہ جو مسجد کے اندر آتے جاتے ہیں۔ میں ان چند منٹوں کے اندر جو آپ سے گزارش کرنی ہے، اگر ہم اپنے ایمان کا دفاع چاہتے ہیں تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین کے اوپر، روئے زمین کے اندر سب سے پسندیدہ جگہیں وہ ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر اللہ کے گھر بنے ہیں، یہ مساجد بنی ہوئی ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، اور اللہ کے نزدیک اس روئے زمین کے اوپر سب سے ناپسندیدہ جگہیں اسواقها، وہ زمین کے اوپر جو بنے بازار ہیں وہ ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں کہ جو ان مسجدوں کے اندر آتے ہیں، ان مسجدوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ سوائے اس کے نہیں، اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اللہ کے گھروں کو پسند وہ کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت وہ کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں کہ جن کا ایمان ان کے اللہ کے اوپر ہے، جن کا ایمان یوم آخرت کے اوپر ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جن کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر کے ہم اس سے رخصت ہو کر کے چلے جائیں گے اور قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مساجد کو تعمیر کرو، ان کو بلند کرو، پھر ان کے اندر اللہ کا ذکر ادا کرو۔ آگے جو بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان مسجدوں کے اندر صبح و شام وہ حاضر ہوتے ہیں، ان مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار وہ کرتے ہیں، حاضری وہ دیتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ان گھروں کے اندر وہ آتے ہیں کہ جن کو جن کی تجارت،
جن کا خرید و فروخت، جن کا بزنس، جن کے کاروبار جو ہیں نہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، نہ نماز سے روکتے ہیں، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولاد اور مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، حالانکہ نہ اولاد کے بغیر گزارا ہے، نہ مال کے بغیر گزارا ہے، مال کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا۔ تو فتنہ کون سا مال ہے، کون سی اولاد ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے، نماز پڑھنے سے روک دیتی ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور بابرکت مال و دولت وہ ہیں کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا ہی وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 وقت مسجدوں کے اندر آ کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو زمین کے اوپر لگا کر کے۔ یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، بینک بیلنس والا ہے، مال و دولت والا ہے، لیکن 5 وقت مسجد میں آ کر کے اپنی پیشانی کو، جبین نیاز کو زمین کے اوپر لگا کر کے یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے یہ تیرا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا فضل ہے، تو نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ تیرے فضل کا شکر ادا کرنے کے لیے میں تیرے گھر کے اندر حاضر ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بیان میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسجدوں کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا اس کا دنیا کا معاملہ ختم، اعمال سارے ختم، ساری کہانی ختم، بس مرنے سے پہلے پہلے جو اس نے نیک اعمال کر لیے وہ کر لیے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث ملاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن، کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے جو نیک اعمال جو ہیں نا جو جاری رہتے ہیں، جن کا ان کو ثواب پہنچتا ہے، وہ کون کون سے ہیں، وہ ہم جو ہے اپنے پلے باندھ لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں اور پیچھے ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ بننے والی چیزیں نہ ہوں۔ اس لیے بڑی غور سے ان چیزوں کو سنیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز علما علمہ و نشرہ، کہ جس نے اللہ کے دین کی کوئی بات بھی سنی، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ہم میں سے ہر کوئی بہت سارا علم جانتا ہے، بہت ساری دین کی باتیں جانتا ہے، جس نے اللہ کے دین کی، اللہ کے علم کی کوئی بھی بات سنی ہے وہ اس کو آگے پہنچاتا ہے، وَنَشَرَهُ، اور اس کو نشر کرتا ہے، اور اس کی بات کے اوپر اسی ایک نے بھی عمل کر لیا یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جب تک اس کی بتائی ہوئی بات کے اوپر لوگ عمل کریں گے یہ اس کے لیے اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے ورثے کے اندر قرآن کو چھوڑا، اللہ کا قرآن کسی کو پڑھا دیا، کسی کو سکھلا دیا، یا قرآن کسی کو لے کر کے دے دیا، یا کسی مدرسے کے اندر قرآن پاک لے کر کے دے دیے، اس کے قرآن کے لیے ہوئے کے اوپر لوگوں نے قرآن حفظ کیا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مصحفا ورثہ، جس نے قرآن اپنے ورثے کے اندر چھوڑا۔ ایسی نیکی چھوٹی چھوٹی ہیں دیکھنے کو، یہ بندے کو کرتی رہنی چاہیے۔ تیسرا عمل جو آپ نے فرمایا وَبَيْتًا بَنَى اللَّهُ، جس نے اللہ کا گھر تیار کیا، مسجد تیار کی، مسجد کی تعمیر کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی دلچسپی لی، حصہ ڈالا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ یہ مساجد جو ہے نا یہ انشاءاللہ تا قیامت تک قائم رہنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا بیتن للہ، جس نے مسجد بنائی کتنی بڑی، 5 مرلے کی،
10 مرلے کی، 15-20 مرلے کی، کنال کی، 2 کنال کی نہیں، کا مفحص قطعۃ، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد بنائی، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اپنی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنائے گا۔ میرا موضوع تھا کہ ان مسجدوں کی محبت ان اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اللہ اپنے عرش کا سایہ کن کو دے گا؟ فرمایا کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ جن کے دل اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کے گھروں کی محبت ہے، ان کے دل اللہ کے گھروں کے ساتھ پیوست ہیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گا۔ قیامت کے دن کتنا وہ ہولناکیوں والا دن ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، ان مسجدوں کے ساتھ محبت کریں، نماز کے لیے آئیں، ان کا خیال رکھیں، ہر حوالے سے ان کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ پر یہ گھر ماشاءاللہ بنا ہے، یہ اوپری منزل پر میں گیا، تیسری پر گیا تو بہت دل خوش ہوا۔ یہ سمجھو کہ جنہوں نے اس گھر کے اندر کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے، اللہ نے ان کے لیے انشاءاللہ اپنی جنت کے اندر محل تیار کر دیے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، یہ آپ کے ساتھ ایک محبت کی دلیل ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرا نبی جو بھی بولتا ہے وہ وحی بولتا ہے، وہ میرا حکم بولتا ہے، وہ میرا قرآن بولتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اس کا محل اللہ کی جنت کے اندر بنتا ہے۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ جب بھی آپ مسجد کے اندر کوئی بھی کام کریں، کروائیں، خدمت کریں، چاہے کوئی سیمنٹ کی ایک بوری کو ایک اینٹ لے کر کے دے دی ہے، تمہارا یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ کل کائنات کے سردار کا یہ پیغام ہے، یہ فرمان ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے اندر محل بنائے گا، اور یقیناً میرا انشاءاللہ بنا ہوگا، بنائے اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوں گے۔ تو آپ کی یہ محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رمضان سے پہلے اس کو اتنا زبردست بنا دو کہ تراویح ہوں، خوبصورت یہاں ماحول ہو، اور یہ مسجد بھری ہوئی ہو، لوگ آئیں، تو یہ آپ کے لیے، کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ یہ ذریعہ نجات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔